جی ویورز السلام علیکم، میں ہوں شہراد حسن۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دو وجوہات کی وجہ سے بہت ہی خاص ہے۔ وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ ایک تو وجہ ہے مہنگائی اور دوسری وجہ ہے بیماریاں۔ یہ دو چیزوں نے آج کل ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا پودا دکھاؤں گا جو آپ کو مہنگائی سے بھی بچائے گا اور مختلف بیماریوں سے بھی بچائے گا۔ وہ کون سا پودا ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ ویورز یہ پودا ہے، آپ کو میرا کیمرہ مین محبت راجپوت اگر دکھا سکے تو اس کو کہتے ہیں سٹیویا کا پودا۔ سٹیویا کا جو پودا ہے یہ چینی کو ہم جو استعمال کرتے ہیں، چینی کی وجہ سے ایک تو بیماریاں کافی زیادہ جو ہیں وہ ان کا مسائل پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا چینی مہنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سٹیویا کا پودا ہے، یہ کس طرح توڑ ہے بیماریوں کا اور چینی کا، وہ یہ ہے کہ سٹیویا چینی کے اگینسٹ یوز ہوتا ہے مٹھاس کے لیے۔ اس میں مٹھاس بہت زیادہ ہے۔ وہ مٹھاس سٹیویا کے پودے سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ چینی کیونکہ باعث بنتی ہے شوگر کی، موٹاپے کی اور دیگر بیماریوں کی، لیکن یہ پودا جو ہے اس سے ملنے والی جو مٹھاس ہے وہ ہمیں ان بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ماہرین ہیں، زرعی ماہرین، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے اس پودے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ اس کو ایک عام بندہ اپنے گھر میں کس طرح کاشت کر سکتا ہے، کس طرح اگا سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ آخر تک اس ویڈیو کے دیکھیے گا، بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، یہ میں ابھی آپ کو کہہ دوں۔ اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھو گا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبان سے بات بھی کریں گے اور مزید جو ہے انفارمیشن بھی آپ کو سٹیویا کے بارے میں دیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ایگرونمک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زرعی ماہر ہیں ڈاکٹر نواز صاحب، وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے سٹیویا کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو سٹیویا پودا ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں کہ یہ کیا ہے اور کس لیے، یا اس کے کیا بینیفٹ ہے، کس لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ سٹیویا ہماری جیسے چینی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، مٹھاس کی ہماری ایک ضرورت ہے۔ جس طرح ہم چینی جو ہے وہ گنے سے یا جو ہے شوگر بیٹ سے لیتے ہیں، اسی طرح یہ ہمیں مٹھاس دیتا ہے۔ لیکن اس کی مٹھاس کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمارے جو بلڈ شوگر لیول ہے، یا ہمیں اس کی جو ہے نا کیلورک ویلیو زیرو ہے۔ کیلورک ویلیو اس لیے زیرو ہے کہ اس کی بریک ڈاؤن کے لیے، اس کی جو پروڈکٹ ہے، سویٹنر ہے اس میں، اس کی بریک ڈاؤن کے لیے جو انزائم چاہیے وہ ہماری باڈی میں نہیں ہے۔ ہمیں مٹھاس محسوس ہوگی، لیکن ہماری باڈی میں نہ تو شوگر لیول کا اضافہ ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کیلورک ویلیو جو ہے نا ہمیں حاصل ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے چینی ہم استعمال کرتے ہیں تو شوگر پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے مسئلے بنتے ہیں چینی کے استعمال سے، اور موٹاپے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سٹیویا ہے اس کے استعمال سے ہمیں ذائقہ تو آئے گا چینی کا، میٹھا تو ہمیں محسوس ہوگا، لیکن اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس سے بیماریوں سے خاص طور پہ ہم بچ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ پودا جو ہے نا برازیل اور پیراگوئے کا نیٹیو ہے۔ یہ پودا یہاں پہ انٹروڈیوس ہی اس لیے ایگرونمک ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد نے کروایا ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو دل کے مریض ہیں، جو موٹاپے کے مریض ہیں، وہ چینی استعمال تو کرنا ایک ضرورت ہے، لیکن چینی سے جو ان کو نقصانات ہوتے ہیں وہ جو ہے نا سٹیویا کے، اگر وہ کوئی بھی اس کے لیوز استعمال کرتے ہیں، اس کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، اس کا سیرپ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ طبعی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے فائدہ ہوگا، اور ان کو جو ہے نا اس میں کیلشیم اور دوسرے منرلز بھی ہوتے ہیں، ان کو فوائد حاصل ہوں گے، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی بھی شوگر اور جو ہے نا کیلوریز ان کی باڈی میں ایڈ نہیں ہوگی۔ اچھا سر، ایک تو یہ چیز آپ نے بینیفٹ اس کا بڑا اچھا اور کافی بڑا بینیفٹ آپ نے بتا دیا کہ یہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے سٹیویا کو استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرا پھر میرے ذہن میں ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ یہ پھر سستا بھی، چینی کا سستا سورس بھی ہے، اس کا مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو پودا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، یہ کس طرح سستا پڑے گا چینی کے مقابلے میں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ چینی کے مقابلے میں اس میں مٹھاس کتنے فیصد زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک چمچ ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کتنا استعمال کرنا چاہیے؟
असल में ये जो है ना पौधा बिल्कुल आसान है। इसके लिए कोई बड़े लंबे चौड़े खेत नहीं चाहिए। जहाँ जिस घर में भी अगर पेशेंट नहीं भी हैं, जो भी जिसमें छोटा मोटा लॉन या रूफ अवेलेबल है, उसमें आप इसको, हमारे पास पौधे अवेलेबल हैं। और ये एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है ना अर्जा सस्ते दामों पे 25 से 50 रुपए में पौधा जो है ना अवेलेबल है। आप पौधा जो है ना उसको पॉट में लगा लें। 10 गमले अगर आप एक घर में लगा लेते हैं तो ये जो है ना इससे पत्ते उतारते रहेंगे। हर 3 महीने बाद दोबारा इस पे पत्ते जो है ना पूरे हो जाते हैं। फिर इसको हार्वेस्ट ले लें, फिर 3 महीने बाद पत्ते उनको आप खुश्क करके आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें। ये समझे कि थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, अदरवाइज़ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके घर में लगा हुआ है, आप जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये है कि ये पीरियड है, साल हर साल चलता है। अगर एक साल ख़त्म हो, दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, तब इसको ऊपर से इसकी कांट तराश कर दें। उसके बाद ये दोबारा उन्हीं रूट से दोबारा रीस्प्राउट हो जाएगा और दोबारा से इसके ऊपर पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये डॉक्टर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें स्टीविया के बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसके बेनिफिट्स बताए हैं। एक और डॉक्टर साहब हैं इधर जो एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, डॉक्टर आसिफ अमीन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इसकी प्रोडक्शन के हवाले से क्या कहते हैं, पौधा लगाया किस तरह जाया जा सकता है, और मज़ीद इसके बारे में तफसील जो हैं वो डॉक्टर आसिफ साहब से पूछते हैं। जी, डॉक्टर आसिफ अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इसकी जो स्टीविया की फार्मिंग है उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह जो है वो शहरी अपने घरों में या कन्वेंशनल लिहाज से किस तरह जो है वो इसकी काश्त कर सकते हैं, किस तरह जो है वो स्टीविया जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर हमें बताइए कि इसकी जो फार्मिंग है स्टीविया की वो किस तरह की जा सकती है, एक आम बंदा जो है, एक लेमैन जो है, वो किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये बड़ा बेनिफिशियल पौधा है। हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने इसके बड़े बेनिफिट बताए हैं। थोड़ा सा आवाम के लिए बता दें कि ये किस तरह जो है वो इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। असल में ये जो स्टीविया है ये नवंबर दिसंबर में इन 3 महीनों में काश्त करते हैं। नर्सरी तकरीबन 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है और वो नर्सरी हम लोग फिर डिस्पोजेबल कप्स में शिफ्ट कर देते हैं प्लांट्स। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए कि इसको कमर्शियल लेवल पे काश्त करने की, तो ये जो सीड से हम नर्सरी तैयार करते हैं इसको हम पर एकड़ फील्ड के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 28 से 40 हज़ार पौधे हम फील्ड के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पर एकड़ में तरीकाकार ये होता है कि वटें बना लेते हैं, वटें या फिर दूसरा हम पटड़ियाँ बना लेते हैं। पटड़ियों के ऊपर काश्त करने के लिए ये होता है कि तकरीबन पौधे से पौधे का फासला हम लोग 30 सेंटीमीटर 1 फुट रखते हैं, और जो पटड़ी या वाट से वाट का जो फासला होता है वो तकरीबन हम 2 फुट रखते हैं। इस हिसाब से आप पर एकड़ जो पौधों को हम कैलकुलेट करें तो वो 28,000, 35,000, 40,000 तक पौधे बन जाते हैं। तो इससे हम तकरीबन जो 2 हार्वेस्टिंग करके हम लोग 15 से 20 मन खुश्क पत्ते जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बता दें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आपसे ये कप में पौधे ले गया है और उसने अपने घर में ले जाके उनको लगाना है या रखना है, उधर से उसने स्टीविया हासिल करना है उसे, तो एहतियाती तदाबीर क्या हैं एक आम बंदे के लिए जिसने घर में जो है इसके गमले या वो पॉलीथीन बैग में रखे हुए हैं, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं इस पौधे के लिए? जी जी। तो जो हमारे शहरी जो लोग घरों में ये पौधे रखेंगे स्टीविया के, उनके लिए ये है कि ये जो पौधे हैं ये ज़रा सेंसिटिव होते हैं। इनको आप किसी ऐसी जगह पे, सायादार जगह पे रखें जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी इन पौधों के ऊपर ना पड़े। और दूसरे नंबर पे ये है कि जहाँ पे मॉइस्चर हो, थोड़ी नमी वाली जगह हो, वहाँ पे इन पौधों को, इन गमलों को या जो भी डिस्पोजेबल कप है या पॉलीथीन बैग्स के अंदर पौधे हैं तो उनको वहाँ पे रखें। और हल्का हल्का इनके ऊपर पानी का छिड़काव जो है वो डेली बेसिस पे करते रहें ताकि पौधे मुरझाएं ना। तो इस सूरत में जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ कंटिन्यूसली जो है वो चलती रहेगी। और पौधे हमारे तकरीबन, अगर हम इसको फरवरी में नर्सरी किसी शहरी को देते हैं तो वो तकरीबन मई, जून, जुलाई तक वो जो है जुलाई के अंदर वो तैयार हो जाएगी। पत्ते हम लोग हार्वेस्ट जुलाई अगस्त के अंदर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये तरीका हो गया कि स्टीविया के जो पौधा है इससे पत्ते हमने ले लिए, पत्ते लेने के बाद उनको सुखा लिया, सुखाने के बाद वो पत्तों का सूफ जो है वो एज आ शुगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ بھی کوئی ہے طریقہ کار اسٹیویا کے پتوں سے مٹھاس حاصل کرنے کا، وہ کائنڈلی ہمیں بتا دیں؟ جی، اس کے مینلی ابھی جو ہمارے یہاں پہ ایک کنونشنل 2 طریقے یوز ہو رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم پودے سے پتے لے لیتے ہیں، پتے ان کو گراؤنڈ کر لیتے ہیں، پاؤڈر بنا لیتے ہیں یا تھوڑا سا موٹا پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اور وہی ڈائریکٹ ہم پاؤڈر جو ہے وہ کسی چینی کے طور پہ یا چائے میں یا کسی بھی جو بھی چیز ہم نے میٹھے والی تیار کرنی اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں. لائک اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر پاؤڈر یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے 4 کپ چائے بنانے کے لیے تقریباً 1 گرام پاؤڈر وہ کافی ہوتا ہے. اور دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے تقریباً 60 سے 70 گرام خشک پتے لے کے ہم نے 1 لیٹر پانی لے لینا ہے، اس میں ہم نے ان کو بوائل کر لینا اچھی طرح. 5-10 منٹ کے لیے آپ بوائل کر لیں. بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں. پانی تقریباً 1 لیٹر ہم نے اگر شروع میں یوز کیا تو ½ لیٹر پانی ہونا چاہیے. مطلب جب آپ بوائل کر رہے ہیں تو ½ لیٹر پانی رہ جائے تو ایک سیرپ سا بن جائے گا. وہ سیرپ آپ پریزرو کر لیں، اور وہ سیرپ آپ کو جتنا ریکوائرڈ ہے آپ چائے میں یا کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. سیرپ مطلب 1 چمچ 2 چمچ جتنا بھی ریکوائرڈ ہوگا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو اسٹیویا کا صفوف ہمارے پاس ہو یا وہ لیکوڈ یا وہ جو ہم نے تیار کیا ہے، ان میں مٹھاس جو ہے وہ چینی سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، یا چینی سے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، کیا صورتحال ہے؟ لٹریچر میں تو رپورٹڈ ہے کہ یہ 300 گنا زیادہ میٹھے ہوتے ہیں عام شوگر کی نسبت. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبان کی بات سنی ہے. انہوں نے اسٹیویا کے بارے میں ساری ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے، اس کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی بتایا ہے، اس کے بینیفٹس بھی بتائے ہیں. 2 چیزیں ہیں ویور جو ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک تو یہ مختلف جو بیماریاں ہیں ان سے ہم بچ جاتے ہیں. جو چینی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ طبی ماہر جو ہیں وہ چینی کو سفید زہر قرار دیتے ہیں. وہ اس کے اسٹیویا کے استعمال سے ہم اس کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچ جاتے ہیں. موٹاپا نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوتی اگر ہم اسٹیویا استعمال کریں تو. اور دوسرے نمبر پہ یہ انتہائی سستا ذریعہ ہے مٹھاس کا. چینی جو ہے اس کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ، اور چینی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے اگر گڑ یا شکر استعمال کریں تو وہ بھی کافی آج کل مہنگے ہیں. لیکن یہ جو اسٹیویا کا پودا ہے یہ انتہائی جو سستا آپ کو مل جاتا ہے، اور پھر آسانی کے ساتھ 2 طریقے بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہ یا اس کے پتے جو ہیں ان کو سکھا کے ان کا جو ہے وہ صفوف ہم تیار کر لیتے ہیں، یا پھر پانی میں ابال کر اس کا جو ہے وہ اس کو پانی میں ابال کر اس کا وہ مٹھاس اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح یہ انتہائی آسان طریقے سے انتہائی جو سستا جو ہے وہ ہم میٹھا حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کی مزید جو ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی وہ آپ کے لیے ہم لے کر آتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے سونی دھرتی، اس کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو اسٹیویا کے حوالے سے یا کسی دوسری فصلوں کے حوالے سے، وہ کمنٹ باکس میں آپ بالکل بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.